خواتین و حضرات، 5 جون کو UN نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے یعنی عالمی یوم ماحولیات ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی پروگراموں میں کہ ایسے دنوں پر میں کچھ کلام طنزیہ و مزاحیہ اپنا بھی پیش کرتا ہوں اور دیگر شعراء کا بھی۔ تو ماحولیات، ماحولیاتی آلودگی، پولوشن، یہ سارے اسی کے، اور پھر آگے چل کے انوائرمنٹل چینجز جو آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے اپنے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے پولوشن کہ تندرستی کے لیے گھر کی صفائی مست ہے، تندرستی کے لیے گھر کی صفائی مست ہے، اور ہمارے ہاں یہی ترجیح نمبر فرسٹ ہے۔ تندرستی کے لیے گھر کی صفائی مست ہے، اور ہمارے ہاں یہی ترجیح نمبر فرسٹ ہے، اور ختم کر ڈالا ہے ہم نے ہر جگہ گرد و غبار، ختم کر ڈالا ہے ہم نے ہر جگہ گرد و غبار، یہ فضا میں جو نظر آتی ہے خالی ڈسٹ ہے، یہ فضا میں جو نظر آتی ہے خالی ڈسٹ ہے۔ اور تقریری پولوشن کی پھر آگے بہت سی قسمیں بن گئی، وائس پولوشن اور دھوئیں کی اور دوسری۔ تو یہ تقریری پولوشن ہے کہ دھوئیں سے فضا پاک رکھنے کی خاطر، دھوئیں سے فضا پاک رکھنے کی خاطر نہ یوں بیٹھ کر ہم کو جھرنے سے روکو، دھوئیں سے فضا پاک رکھنے کی خاطر نہ یوں بیٹھ کر ہم کو جھرنے سے روکو، اگر روک سکتے ہو تو لیڈروں کو دھواں دھار تقریر کرنے سے روکو، اگر روک سکتے ہو تو لیڈروں کو دھواں دار تقریر کرنے سے روکو۔ اور کیا عجب شان سے، اب یہ بیداری ماحول ڈے بھی منایا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا 5 جون، تو کیا عجب شان سے ایک جلسہ کرایا ہم نے، کیا عجب شان سے ایک جلسہ کرایا ہم نے، اور ہر پہلو پہ مضمون پڑھایا ہم نے، کیا عجب شان سے ایک جلسہ کرایا ہم نے، اور ہر پہلو سے مضمون پڑھایا ہم نے۔ آئی ٹی ہال میں ہائی ٹی پہ اکٹھے ہو کر، آئی ٹی ہال میں ہائی ٹی پہ اکٹھے ہو کر یوم بیداری ماحول منایا ہم نے، اور خبر نہیں تھی کہ وہ شخص جیب کترا ہے، خبر نہیں تھی کہ وہ شخص جیب کترا ہے، توقع اس سے نہیں تھی کسی برائی کی، خبر نہیں تھی کہ وہ شخص جیب کترا ہے، توقع اس سے نہیں تھی کسی برائی کی، کہا جو میں نے صفائی بہت ضروری ہے تو اس نے صرف میری جیب کی صفائی کی، کہا جو میں نے صفائی بہت ضروری ہے تو اس نے صرف میری جیب کی صفائی کی، تو اس نے صرف میری جیب کی صفائی کی۔ اور عام کو اور صفائی پسند، صفائی خوفزدہ بھی ہیں بعض لوگ، اتنی زیادہ صفائی کرتے ہیں کہ آم کو چوستا ہے نلکی سے، آم کو چوستا ہے نلکی سے، سیب صابن سے دھو کے کھاتا ہے، آم کو چوستا ہے نلکی سے، سیب صابن سے دھو کے کھاتا ہے، اس قدر ہے صفائی کا رسیہ، صبح دم صرف سے نہاتا ہے۔ اور ایک اور دیکھیے کہ آلودگی اور سپر پاورز کیا کرتی ہیں اس میں، کہ دے کر سبق جہان کو ماحولیات کا، دے کر سبق جہان کو ماحولیات کا، دھواں اگلتی توپوں کے فائر چلا دیے، دے کر سبق جہان کو ماحولیات کا، دھواں اگلتی توپوں کے فائر چلا دیے، اپنا یہ حال اس کے عوض اپنے ملک میں، اپنا یہ حال اس کے عوض اپنے ملک میں، سڑکوں پہ احتجاج میں ٹائر جلا دیے، سڑکوں پہ احتجاج میں ٹائر جلا دیے، اور سگریٹ نوش ڈرائیور کے باہر سے یہ ڈیزل کا دھواں پھینک رہی ہے بس میں، کہ باہر سے یہ سگریٹ، باہر سے یہ ڈیزل کا دھواں پھینک رہی ہے، اندر سے تو خود منہ سے دھواں چھوڑ رہا ہے، باہر سے یہ ڈیزل کا دھواں پھینک رہی ہے، اندر سے تو خود منہ سے دھواں چھوڑ رہا ہے، بیٹھے ہیں جو بے بس تیری بس میں یہ مسافر، زہریلی ہوا سے انہیں کیوں جوڑ رہا ہے، زہریلی ہوا سے انہیں کیوں جوڑ رہا ہے،
اور اسی حوالے سے دو چار اور بھی دیکھیے کہ صفائی نصف ایمان، ختم کر ڈالا ہے آدھے کام کو، ختم کر ڈالا ہے آدھے کام کو، زلف غائب صرف جوڑا رہ گیا، ختم کر ڈالا ہے آدھے کام کو، زلف غائب صرف جوڑا رہ گیا، کوڑا کرکٹ کر دیا ہے نصف ختم، کوڑا کرکٹ کر دیا ہے نصف ختم، یعنی کرکٹ ختم کوڑا رہ گیا۔ اور جوہری توانائی، ایک جوہری توانائی ہے، ایک جوہری توانائی ہے، خریدیں خشک ڈبے کا کہ لے آئیں گوالے سے، خریدیں خشک ڈبے کا کہ لے آئیں گوالے سے، عجب ایک خوف ہے جس سے طبیعت میں گرانی ہے، خریدیں خشک ڈبے کا کہ لے آئیں گوالے سے، عجب ایک خوف ہے جس سے طبیعت میں گرانی ہے، کھڑے ہیں ایک دوراہے پر، کھڑے ہیں ایک دوراہے پر کہ بچے کو پلائیں کیا، ادھر ہے کیمیکل کا ڈر، ادھر جوہر کا پانی ہے، ادھر ہے کیمیکل کا ڈر، ادھر جوہر کا پانی ہے۔ اور نیلے پہ دہلا کہ بس اسٹینڈ پہ کھڑا مسافر بالآخر تنگ آ کر بولا، بس اسٹینڈ پہ کھڑا مسافر بالآخر تنگ آ کر بولا، دیکھیے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے، دیکھیے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے۔ میڈم تنزن ہنس کر بولی، یہ تو میرا بھانجا ہے جی، میرا بیٹا تو وہ بیٹھا آپ کی چھتری پھاڑ رہا ہے۔ اور ہاسٹل لائف کہ کیسے بتلاؤں کہ کیا حالات، کیسے بتلاؤں کہ کیا حالات ہیں، اس طرح کے اس جگہ دن رات ہیں، ہاسٹل میں رہ رہا ہوں آج کل، ایک کنگھی اور سر 6-7 ہیں، ایک کنگھی اور سر 6-7 ہیں۔ اور پھر اور دیکھیے آلودگی کا خوف، کھانے لگا وہ چولہے پہ ہر شے ابال کر، کھانے لگا وہ چولہے پہ ہر شے ابال کر، پینے لگا پتیلے سے پانی نکال کر، ابلا ہوا پینے لگا پتیلے سے پانی نکال کر، طاری ہوا پھر اس کے یوں آلودگی کا خوف، حتیٰ کہ اب پہنتا ہے کپڑے ابال کے۔ اور مہمانان خانہ خراب، عبدالغفور فیقہ اور آفتاب تینوں، عبدالغفور فیقہ اور آفتاب تینوں مہمان ہیں یہ میرے خانہ خراب تینوں، عبدالغفور فیقہ اور آفتاب تینوں مہمان ہیں یہ میرے خانہ خراب تینوں، جاتا ہے ایک باہر دو بیٹھتے ہیں گھر پر، جاتا ہے ایک باہر دو بیٹھتے ہیں گھر پر، کب سے پہن رہے ہیں بس ایک جراب تینوں، کب سے پہن رہے ہیں بس ایک جراب تینوں۔ اور ایک اور سناتا ہوں کہ آنکھ میں ککرے دل کے آم کے اندر جالا پڑ جائے گا، آنکھ میں ککرے دل کے آم کے اندر جالا پڑ جائے گا، اس کو جپھی ڈالنے والا فوراً کالا پڑ جائے گا، ایک دن بھول کے غسل اگر یہ راوی میں کر ڈالے تو، ایک دن بھول کے غسل اگر یہ راوی میں کر ڈالے تو، یکدم نام اس راوی کا بھی گندا نالا پڑ جائے گا۔ اور میری عادت ہے خواتین و حضرات کہ میں سولو فلائٹ نہیں کرتا، اپنے ساتھ دوسرے شعراء کو بھی لے کے چلتا ہوں۔ اب تھوڑا سا کلام دیگر مذاق و شعراء کا بھی سماعت فرمائیے۔ سرفراز شاید مرحوم فرماتے ہیں، زمین پر گاڑیوں اور ہارنوں کا شور ہے اتنا، زمین پر گاڑیوں اور ہارنوں کا شور ہے اتنا کہ اب عاشق بیچارے آہوزاری کر نہیں سکتے، زمین پر گاڑیوں اور ہارنوں کا شور ہے اتنا کہ اب عاشق بیچارے آہوزاری کر نہیں سکتے، فلک دھندلا گیا ہے اس قدر آلودہ گیسوں سے، فلک دھندلا گیا ہے اس قدر آلودہ گیسوں سے کہ اب چاہیں بھی تو اختر شماری کر نہیں سکتے، کہ اب چاہیں بھی تو اختر شماری کر نہیں سکتے۔ اور اختر شماری سے سلیم اختر یاد آ گئے، ان کا ایک قطعہ دیکھیے، کیا خوب صبح دم ہے یہ کار خاک روبی، کیا خوب صبح دم ہے یہ کار خاک روبی، گرد و غبار کا ایک بادل سا چھا رہا ہے،
کیا خوب صبح دم ہے یہ تارے خاک رو بھی، گرد و غبار کا ایک بادل سا چھا رہا ہے، گلیوں کی ہو رہی ہے کچھ اس طرح صفائی، گلیوں کی ہو رہی ہے کچھ اس طرح صفائی، جھاڑو سے سارا کوڑا صحنوں میں آ رہا ہے، جھاڑو سے سارا کوڑا صحنوں میں آ رہا ہے۔ اور آخری قطعہ یہ محمد حارث صاحب نوجوان شاعر ہے ان کا، کہ قیمے کے رول بنا سکتا ہوں، قیمے کے رول بنا سکتا ہوں، روٹیاں گول بنا سکتا ہوں، گھر میں موجود نہ ہو گر بیگم، گھر میں موجود نہ ہو گر بیگم، پھر تو ماحول بنا سکتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، ماحولیات کے حوالے سے یہ تھا طنزیہ و مزاحیہ شعراء کا کلام، میرے کلام سے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔